ایک پہلوان کو کشتی کے 360 داؤ آتے تھے اور وہ ہر روز نئے داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے ایک ایسا شاگرد مل گیا جو اسے بے حد پسند آیا اور اس نے اسے ایک داؤ کے علاوہ باقی تمام داؤ سکھا دیے۔ شاگرد جب فن پہلوانی کے داؤ سیکھ گیا تو مغرور ہو گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس وقت پورے ملک میں اس کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں ہے۔ اس کا یہ دعویٰ اس حد تک بڑھ گیا کہ کہنے لگا، میرا استاد صرف میرے لیے احترام کے لائق ہے، ورنہ اس میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھے زیر کر سکے۔ میں اس وقت فن پہلوانی میں سب پہلوانوں سے ماہر اور طاقتور ہوں۔ بادشاہ وقت کو جب اس کے اس دعوے کی خبر ہوئی تو اس نے استاد اور شاگرد دونوں کی کشتی کا اعلان کیا۔ چونکہ حکومتی سطح پر اس کشتی کا اہتمام کیا گیا تھا، اس لیے ایک وسیع میدان سج گیا اور مقررہ وقت بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ہمراہ اس میدان میں پہنچ گیا۔ عوام کا ایک ہجوم اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود تھا۔ جب وہ جوان میدان میں اترا تو بدمست ہاتھی کی مانند تھا کہ اگر اس کے سامنے کانسی کا پہاڑ بھی ہو تو وہ اسے رون ڈالے۔ جب اس جوان کا استاد مقابلے کے لیے اترا تو وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ میرے لیے اسے طاقت سے ہرانا ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کے پاس جو ایک داؤ ابھی باقی تھا جو اس نے نہیں سکھایا تھا، اس نے وہ داؤ آزمایا اور کچھ ہی لمحوں میں اسے زمین پر گرا دیا۔ اس جوان کے پاس اپنے استاد کے اس داؤ کا کوئی توڑ نہ تھا اور اس نے کچھ ہی لمحوں میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ بادشاہ نے استاد کو انعام سے نوازا اور اس شاگرد کو خوب ملامت کی اور کہا کہ استاد کے احترام کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اپنے استاد سے برابری کا دعویٰ کیا۔ اس جوان نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں طاقت کی بدولت زیر نہیں ہوا بلکہ اس ایک داؤ کی وجہ سے زیر ہوا ہوں جو میرے استاد نے مجھے نہیں سکھایا۔ استاد نے جب شاگرد کی بات سنی تو کہا کہ میں نے اپنا وہ ایک داؤ آج کے دن کے لیے ہی سنبھال کر رکھا تھا، اور عقل مندوں کا قول ہے کہ دوست کو اتنی طاقت نہ دو کہ اگر وہ تمہارا دشمن ہو جائے تو تم پر قابو پا لے۔ ایک شخص جس نے اپنے ہی تربیت یافتہ کی یہ بے وفائی دیکھی تو اس نے اس وقت کہا کہ دنیا میں یا تو وفا کا کوئی وجود نہیں یا پھر کسی میں اتنی ہمت نہیں۔ مجھ سے کسی نے بھی تیر اندازی سیکھی مگر انجام کار اس نے مجھے ہی نشانہ بنایا۔ شاگرد خواہ کسی منصب پر بھی فائز ہو جائے، وہ اپنے استاد کا شاگرد ہی رہتا ہے۔